إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اس سورہ لیل کے چند آیات تلاوت کی ہیں جو آج خطبے کا موضوع ہیں. یہ ماہ رمضان خیر و برکت اور صدقات اور خیرات کا بھی مہینہ ہے. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك في كل ليلة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اجود الناس تھے. اجود الناس اجود جود سے، جود والے تھے. ہمارے ہاں اردو میں جود و سخا بولتے ہیں. جود و سخا، سخاوت تو ہے انسان اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن جود جو ہے اس سے بڑا اس کا مقام ہے. جود انسان اپنے علم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے کر سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الجود کہ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. سامنے والا انسان جس چیز کا محتاج ہو اسے دے دینا، اسی چیز کا نام سخاوت ہے، ایسے جود ہے. نبی علیہ السلام کانا اجود الناس، پوری کائنات میں سب سے زیادہ لوگوں میں جود کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر آگے فرماتے ہیں وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان کا مہینہ جب لگ جاتا تب تو آپ کے جود و سخا کی کوئی انتہا ہی نہیں رہ جاتی. حین یلقاہ جبرائیل، جبکہ رمضان کی راتوں میں پوری رات، تمام پورے مہینے بھر راتوں میں جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آتے فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے. آگے کہتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ. اے لوگوں، ہمارے نبی کتنے جود و سخا کرنے والے تھے، اس کو ہم کتنا بیان کریں، سب کم ہے. بس تم کو ایک بات بتاتے ہیں، گرمی کے موسم میں جہاں ہر انسان گرمی سے پریشان ہو، اللہ ٹھنڈی ہوا کو چلا دیتا ہے، تو ٹھنڈی ہوا سے جتنا مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کے قسم اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ امت کو فائدہ پہنچانے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، ٹھنڈی ہواؤں سے بھی زیادہ جود و سخا
اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے، اخلاق مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی کا ترجمان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اے لوگو نبی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ رمضان میں کیسے سخی تھے. آتا کل سائن وآتا کل نسمتی. نبی علیہ السلام کا کل عشیری اللہ کے رسول کا بڑا عجیب سا معاملہ تھا. آتا کل سائن وآتا کا کل عشیری. ہر قیدی کو معاف کرنے والے تھے اور ہر سائل کو دینے والے تھے. اما السائل فلا تنہر. نبی کبھی سائل کو انکار نہ کریں. میرے بھائیوں یہ سخاوت جو ہے جود، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا اور اپنی ساتھ سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، اپنی صحت سے، اپنی قوت سے، اپنی صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اس کے بڑے فوائد ہیں. بڑے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ اللیل کی جو آیات ہم نے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیا، وَاتَّقَى اور اپنے اندر تقوی پیدا کیا، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے روکا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھے کام کو کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کیا. آج اللہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى جس نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیا صدقہ خیرات. نمبر 2 وَاتَّقَى جو اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچایا اور تقوی اللہ سے اپنے آپ کو مالا مال کیا. نمبر 3 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ہر اچھی بات کی اپنے عمل کے ذریعے تصدیق کیا. اللہ فرماتے جس بندے نے یہ تین چیزیں اپنے وقت بیک وقت پیدا تینوں چیزوں کو کیا بیک وقت اپنے اندر پیدا کر لیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو اس کے لیے جنت کے سارے راستے ہم نے آسان کر دیا. جنت کا راستہ، اسی جنت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی جنت کے لیے دنیا والوں کو ہم نے اپنے سے ناراض کیا ہے توحید کے خاطر. اس جنت کے سارے راستے اللہ آسان کر دیتے ہیں. کب؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ مکے میں کوئی غریب غلام پریشان حال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تو مکے کے لوگ اس کو مارتے تھے، بہت ستاتے تھے. کوئی مالدار گھر کا ہو، اچھے اونچے خاندان کا ہو، اس کی برادری مکے میں ہو تو مکے کے بھی اس سے برادری کو ساتھ دے. لیکن وہ لاوارث غلام، نوکر چاکر، محنت مزدوری کرنے والے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو بڑا ستاتے پاتے. صدیق اکبر کو پتا چلے گئے اس مسلمان ہونے والے غلام کے آقا سے ملے، بھائی اس کو بیچ دو. بیچ دیا، خرید لیا. اب خرید کے گھر لائے، اس کو آزاد کر دیا. 1 کو کیا، 2 کو کیا، 3 کو کیا. کہا جاتا 7-8 غلاموں کو مسلمان ہونے کے بعد جب کفار مکہ سزا دیتے تھے تو صدیق اکبر خرید کر کے آزاد کر دیتے. ایک دن ان کے باپ ابو قحافہ نے کہا بیٹے ابو بکر ایسوں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ ارے کسی اچھے طاقتور کو آزاد کرتے تاکہ تمہارے کام آتا. مکے کے لوگ سارے تمہارے دشمن ہیں، اگر تم طاقتور اچھے لوگوں کو آزاد کرو گے تو وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری مدد کرے گے. ان غلاموں کو آزاد کرنے سے کیا تمہیں ملا؟ اللہ اکبر. جیسے ابو قحافہ اور کچھ دوستوں نے کہا اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کا پہلی مرتبہ قرآن میں تذکرہ کیا. یہ صدیق اکبر کا مقام ہے، صدیق اکبر کا یہ مرتبہ ہے. ابو بکر وہ ہیں جن کا تذکرہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ان کا جواب خود اللہ نے 7ویں آسمان سے دے دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ ابو بکر یا اس طرح کے لوگ جس نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
الذی یؤتی مالہ یتزکا، یقیناً میرے اس بندے نے اپنے آپ کو اس جہنم سے آزاد کرا لیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کے اندر تقوی آیا، برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک اعمال کر کے اپنے اندر تقوی جس نے پیدا کیا، اس متقی اور تقوی والے کو جہنم سے آزاد کیا گیا. اور کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا مال دیتا ہے اور مال دے کر کے اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس کو اتنا زیادہ دے گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے خوش ہو جائے گا. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سال میں صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے. پورے مال پر جتنے ہمارے پاس سونا چاندی درہم دینار کیش ہمارے پاس جتنا ہو، اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، تاکہ اپنے مال کے ذریعے غریب کو فائدہ پہنچائے. اور یہ زکوٰۃ فرض ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھنا جیسے ضروری ایسے ہی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی انسان نے زکوٰۃ دیا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے غریب، حاجت مند، مصیبت زدہ، پریشان، محتاج لوگوں کی مدد کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأُكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت بیان کی اور بڑا فائدہ زکوٰۃ کا کیا. فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہماری رحمت تو پوری کائنات کو چھائی ہوئی ہے، سب کو گھیرے ہوئی ہے. لیکن فَسَأُكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم نے اپنی رحمتوں کو لکھ دیا ہے. یہ میرے ان بندوں کے لیے ہیں الذین یتقون، جو تقوی اختیار کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور اپنے مال کی زکات ادا کریں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا عمل زکات، اخراج، صدقات اور خیرات کا، اپنے مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مخلوق کو فائدہ اٹھانا. سب سے پہلی شکل اس کی ہے زکات دینا. اللہ تعالی ہم سب کو جس کو مال دیا ہے اسے پورے حساب کے ساتھ زکات ادا کرنے والا بنائے. نمبر 2، زکات کا، صدقات کا، اپنے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا دوسرا سب سے بہترین طریقہ فائدے مند ہے پوشیدہ صدقہ کرنا. بند مٹھی ایسے دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس آپ ہی جانے اور لینے والا. اور تیسرا اللہ رب العالمین، کسی کو پتہ نہ چلے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا، جہاں کوئی سایہ انسان کے لیے نہیں ہوگا. ان میں ایک انسان یہ ہے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ. آپ نے ارشاد فرمایا وہ انسان جس نے دائیں ہاتھ سے ایسا پوشیدہ صدقہ کیا کہ صرف اس کو معلوم ہے، دائیں بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے. ایک مخفی صدقہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر تدفع غضب الرب، پوشیدہ صدقہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیتا ہے. وصلۃ الرحم تزید فی العمر، عمر، اور اگر انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین صلہ رحمی کی برکت سے اس کے عمر میں مال میں برکت دیتے ہیں. نمبر 3،
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا والحسنات، اور انسان اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو اچھے اعمال کو اللہ کے ذریعے اللہ اسے بری موت سے بچاتے ہیں۔ نمبر 3 میرے بھائیو، صدقات اور خیرات، خصوصاً رمضان کے مہینے میں جو بہت ہی زیادہ خیر و برکت کے ہوتے ہیں، وہ ہے رشتے داروں کے صدقہ دینا اپنا۔ صدقۃ السر، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکینوں کو اپنا مال دینا یہ صرف صدقے کا ثواب ہے، لیکن آپ نے ساتھ وہی اعلیٰ ذرہی میں سنتان صدقۃ وصلۃ، اگر انسان اپنے رشتے داروں کو صدقہ خیرات دیتا ہے تو اس سے اس کو اللہ ڈبل ثواب دیتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا، اور یہی سب سے مشکل چیز ہے رشتے داروں کو دینا۔ غالباً اسی لیے رسول نے ارشاد آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الظالم، جو رشتے دار تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تمہاری غیبت کرتے ہیں، تمہاری شکایت کرتے ہیں، محلے میں تمہیں بدنام کرتے ہیں، ایسے رشتے داروں کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بڑی ہمت کی چیز ہے، دوسروں کو صدقہ نہیں دیتے تو ناراض ہے، لیکن اپنوں کو نہیں دے تو فوراً ناراض ہو جائے۔ اسی لیے سب سے بہترین صدقہ افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الظالم، صل من قطعک، جو رشتے دار تمہارے ساتھ سیدھے ہیں ان کے ساتھ سیدھا رہنا تو سبھی کا کام ہے۔ اللہ سے ارشاد فرمایا کمال تو ہے جو رشتے دار تمہارے ساتھ ٹیڑھے ہو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ نمبر 4 اللہ اکبر، رمضان کا صدقہ، رمضان کا ہمیشہ صدقہ کریں گے ثواب ملے گا، لیکن رمضان کا صدقہ بہقی کی روایت پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے والا بنائے اور اپنے مال کے ذریعے غیروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نمبر 5 میرے بھائیوں، یا نمبر 4 پر بات ہو رہی تھی رمضان کا صدقہ، اور رمضان کا صدقہ جو اس کے مختلف انداز ہیں۔ نمبر 1 صدقہ کرنا، نمبر 2 افطار کرانا، نمبر 3 روزے داروں کو کھانا کھلا دینا، مسافروں کو رمضان میں ان کو سحر کرا دینا، یہ مختلف انداز سے انسان رمضان میں اپنے صدقے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر ہے، اور اس کے بعد روزہ افطار کرانا، کھانا کھلا دینا، اور اس طرح سے اور مشکلات میں کام آ جانا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے حدیث مروی ان فی الجنۃ غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اے لوگوں جنت میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے محل تیار کر رکھے ہیں، اگر اندر آ گیا تو باہر کی ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور باہر چلا گیا پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو اس محل کے اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ صحابہ کرام تو سن رہے تھے، ایک بدو برداشت نہ کر سکا، کھڑا ہوا، تعلیمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنے اچھے محل کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ آج فرمائے لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، اے لوگوں اتنی عالی شان محل اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو 4 عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 لمن الان الکلام، بات کرتے ہیں تو الفت کی، محبت کی، اچھی باتیں کرتے ہیں، نرمی سے باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 واطعم الطعام، مسافروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، حاجت مندوں کو اور دوست احباب کو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ نمبر 3 وہ
وادام الصیام یا وتابع الصیام، برابر وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. رمضان کا روزہ رکھا، پھر شوال میں بھی رکھا، عاشورے کا روزہ رکھا، مہینے میں روزہ رکھا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ رمضان کا روزہ رکھا اور سال بھر کے لیے روزے سے چھٹی کر لیا، نہیں. وتابع الصیام یا تابع الصیام، وہ برابر روزہ رکھا کرتا ہے. نمبر 4 آپ نے ساتھ فرمایا وصلی باللیل والناس نیام، رات کو جب دنیا ساری سوئی رہتی ہے تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت کی بشارت دی جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، افطار کراتی ہیں، مسافر کو یا اسی طرح سے عام دنوں میں جو کھانا کھلاتے ہیں مسافر کو، مسکین کو، محتاج کو، حاجت مندوں کو. اللہ رب العالمین کی بڑی تعریف کی. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. آگے فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو، قیدیوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. جنت قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ جنت میں جاؤ، اور یہ جنت تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم یہ دنیا کے اندر بڑی کوشش کیا کرتے تھے جنت حاصل کرنے کے لیے، اور تمہاری یہ کوشش قبول کر لی گئی. نمبر 6 سب بہت بہترین صدقہ اگر اپنے مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں صدقے جاریہ ہے. صدقۃ جاریہ. صدقے جاریہ کیا ہے؟ ایسی چیز آپ بنائیں یا ایسی جگہ صدقہ کریں جو برابر اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. مسجد، مدرسہ، مسافر خانہ یا اور بہت ساری چیزیں ہیں. کنواں کھودا دینا. اور صدقے جاریہ میں بھی سب سے زیادہ صدقے جاریہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ قرار دیا ہے پانی کا. پانی پلا دینا، پانی کا انتظام کر دینا. جہاں لوگوں سے پانی کا انتظام نہ ہو وہاں پانی کا انتظام، نل لگوا دینا، کنویں کھدوا دینا، بلا پائپ لائن بچھوا دینا. یہ پانی کے آج ماشاءاللہ ریڈی میڈ ہے، کہیں بھی آپ اپنے ذریعے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر کچھ نہ ہو سکا اللہ اکبر، صدقہ ہے میرے بھائی، افضل صدقہ. صدقے جاریہ کے بعد بھی اگر کسی انسان کے پاس موقع نہیں ہے تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے کچھ نہیں کر سکتا تو صدقہ کر، نہیں تو تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ. اپنے مسلمان بھائیوں سے ملے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ. تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر سامنے مسلمان بھائی آیا، تیرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، پاکٹ میں نہیں ہے، صدقہ نہیں کر سکتا، تو اخلاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے اس سے سلام کر لینا، ملاقات کر لینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ صدقہ بنا کر کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے. کم سے کم اتنا تو کرو اپنے اخلاق کا مظاہرہ. اور اسی میں اگر ہم نے سلام کر لیا بڑھ کر کے السلام علیکم، سلام کر لیا، پھر مصافحہ ملایا. اللہ رسول ساتھ فرماتے ہیں مصافحہ جب دو مومن ملائے اور ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اللہ کی قسم دونوں کے ہاتھ الگ ہونے کے پہلے دونوں کی زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف کر دیتے. میرے بھائی اسلام میں صدقے کا بڑا وسیع مانا ہے. صدقہ کرو. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر مسکراتا ہوا چہرہ بھی نہیں کر سکا فبکلمۃ طیبۃ، کسی انسان سے اچھی بات کہہ دینا، اچھی بات بتا دینا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ. اللہ تعالیٰ اللہ سے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ ومن لم یجد فبکلمۃ طیبہ او کما قال علیہ السلام. اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں یہ رمضان بالکل 2 حصہ گزر چکا ہے، آخری حصہ باقی رہ گیا ہے جس کو عشر اخیرہ کہتے ہیں. اس کے بڑے احکام، بڑے فضائل ہیں. یہ بچا کھوچا رمضان ہے، جو چیز بچی کھوچی رہ جاتی آخر میں
اس کی ذرا بڑی قدر ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم۔ اے لوگوں، نیکیاں تو ہمیشہ کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے خاص خاص سیزن، خاص خاص اوقات، خاص خاص مواقع جو ہیں، ان موقعوں کا یہاں خیال رکھا کرو، خیال ان کو دیکھتے رہو۔ جب وہ مخصوص موقع ہفتے میں جمعے کا دن ہے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں طاق کراتے ہیں لیلۃ القدر ہے، یہ ہے خاص خاص مواقع نیکیوں کے، رحمت کے، برکت کے، مغفرت کے، بخشش کے۔ اللہ کو نے ساتھ فرمایا ذرا ان کا خاص خیال رکھا کرو، کیوں؟ فإن للہ نفحات من رحمتہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کے سیزن جو ہیں، اس میں بعض ایسے اوقات ہیں، کچھ ایسے خیر و برکت کا ٹائم ہے کہ اللہ نے فرمایا جس کو ایک لمحے کے لیے وہ ٹائم مل گیا پھر قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آخری عشرے کا خاص خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو صدقات اور خیرات کرنے والا بنائے، ہر اچھے کام میں صدقت کرنے والا بنائے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اعوان و انصار کی حفاظت فرما، ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور جو اتحادی فوجی ظالموں سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما، اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرما، اور رب العالمین ان میں جو شہادت شہید ہو رہے ہیں ان کو شہادت کا درجہ شہادت نصیب فرما۔ الہ العالمین خاص طور سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آفت سے بچا لے۔ اللہ ان حالات سے، ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا، امت کی بھلا، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کا غضب، آپ کی ناراضگی، امت کا نقصان اور قوم اور وطن کا خسارہ ہے۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ وہاں کے مسلمانوں کی عزت، عفت، حفاظت فرما، ان کے دین اور ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔